ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین مجلس، ہم 26 جنوری کو جشن کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ تو آئیے تاریخ کے اوراق کا مشاہدہ کرتے چلیں۔ جشن کا یہ دن ہندوستانیوں کو یوں ہی نہیں ملا، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑیں، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے ہیں، تب جا کر 26 جنوری کو جشن منانے کا یہ زرعی موقع ہندوستانیوں کو نصیب ہوا ہے۔ انگریزوں کا پہلا قافلہ 1606 عیسوی میں دور جہانگیری میں ہی ہندوستان آیا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان سے انگریزوں کا انخلا 1947 عیسوی میں 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی تھی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لالہ‌زار ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے بے خطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان پیش تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اگر الگ کر دی جائیں تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہ ہوگی۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائیں۔ چنانچہ آئین ہند کے ابتدائی حصے میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد، سماجوادی، جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، آزادی اظہار رائے، آزادی عقیدہ و مذہب و عبادات، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا، اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ سامعین اعظام، ہندوستانی جمہوری نظام ایک بہترین نظام ہے۔ اس میں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں، اور یہی مختلف رنگا رنگی تہذیب یہاں کی پہچان ہے۔ 26 جنوری کو اسی مساوی دستور، آئین کی تائید میں اور کثیر المذاہب ملک ہونے کے باوجود باہمی یکجہتی اور میل جول کے اس عظیم ملک ہندوستان کی جمہوریت پر ناز کرنے کے لیے 26 جنوری کو جشن جمہوریت منا کر شہیدان ملک اور آئین کے بانئین اور مرتبین اور ملک کی آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین آزادی کو بہترین خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ حضرات، انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ 1601 عیسوی میں تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے۔ اس وقت ہندوستان میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ اکبر بادشاہ کا لڑکا، اس کا اصل نام سلیم نور الدین اور لقب جہانگیر تھا۔ انگریزوں کو باقاعدہ تجارت کی اجازت جہانگیر کے دوسرے لڑکے شاہجہاں نے دی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کمپنی نے تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی مال کی جگہ ہتھیار اور ملازم کی آڑ میں فوجیوں کو انگلستان سے بلانا شروع کر دیا تھا۔ مگر دہلی میں مغلیہ سلطنت اس قدر مضبوط تھی کہ انگریزوں کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ شاہجہاں کے دوسرے لڑکے اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہونے لگی تھی۔ 18ویں صدی عیسوی میں مغلیہ سلطنت کی عظمت کا سکہ کمزور ہوتے ہی انگریزوں کے عروج کا دور شروع ہو گیا۔ عیار اور شاطر انگریزوں نے پورے ملک پر قبضے کا پلان بنا لیا، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا منصوبہ طے کر لیا۔ ان کے خطرناک عزائم اور منصوبے کو بھانپ کر سب سے پہلے میدان پلاسی میں اس مرد مجاہد نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور 1757 عیسوی میں جام شہادت نوش کی۔ وہ شیر بنگال نواب سراج الدولہ تھا۔ پھر 1799 عیسوی میں سرنگا پٹنم میں انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شیر میسور ٹیپو سلطان نے ملک پر جان نچھاور کر دی، جس کی شہادت پر انگریز فاتح لارڈ ہارس نے فخر و مسرت کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1803 عیسوی میں انگریزی فوج دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی اور بادشاہ وقت شاہ عالم ثانی سے جبراً ایک معاہدہ لکھوایا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ حاضرین اکرام، یہ معاہدہ گویا اس بات کا یہ اعلان تھا کہ ہندوستان سے اب اسلامی اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ وحشت و بربریت، ظلم و ستم کی گھنگور گھٹائیں پوری فضا کو گھیر چکی ہیں۔ وطن آزادی و مذہبی تشخص ان کے رحم و کرم پر ہوگی۔ ایسے بھیانک ماحول اور پرفتن حالات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی اب ملک غلام ہو چکا ہے، لہذا بلا تفریق مذہب و ملت ہر
پر انگریزی تسلط کے خلاف جہاد فرض ہے، ان کے فتوے کی روشنی میں علماء کھڑے ہوئے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ آگے بڑھے، پورے ملک کا دورہ کر کے قوم کو جگایا اور ان میں حریت کا جذبہ پیدا کر کے آزادی کی آگ لگا دی، اور 1831 کو بالاکوٹ کی پہاڑی پر لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ دھیرے دھیرے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی چنگاریاں سلگنے لگی۔ 1857 میں علماء نے پھر جہاد کا فتویٰ دیا، جس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف مارکہ کارزار ایک بار پھر گرم ہو گیا۔ دوسری طرف انگریزی فوجیں پورے ملک میں پھیل چکی تھیں اور ہندوستان سے مذہبی بیداری اور سرگرمی ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے بے شمار عیسائی مبلغین پادری کو بھی میدان میں اتار دیا تھا، جسے انگریزی فوج کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی، جو جگہ جگہ تقریریں کرتے اور عیسائیت کا پرچار کرتے۔ اسی دوران یہ خبر گشت کرنے لگی کہ انگریزی حکومت نے ہندو مسلم کا مذہب خراب کرنے کے لیے اور دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے آٹے میں گائے اور سور کی ہڈی کا برادہ ملا دیا ہے، کنویں میں گائے اور سور کا گوشت ڈلوا دیا ہے۔ ان واقعات نے ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی ایک ایسی آگ لگا دی، جس کی وجہ سے انگریزی فوج میں ملازمت کر رہے ہندو مسلم سب نے زبردست احتجاج کیا۔ کلکتہ سے احتجاج کی جو چنگاریاں اٹھی تھی وہ دھیرے دھیرے پورے ملک میں شعلہ جوالہ بن گئی۔ احتجاج کرنے والے سپاہیوں اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی، اور جہاں جہاں احتجاج ہوا اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے سخت سے سخت کارروائی کی گئی۔ احتجاجیوں کی بندوقیں چھینی گئیں، وردیاں پھاڑ دی گئی۔ 1857 میں شاملی کے میدان میں مرشد علماء حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی اور حافظ ضامن شہید رحمہم اللہ وغیرہ نے انگریزوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ بغاوت پھوٹنے کے بعد زیادہ تر آزادی کے دیوانوں نے دہلی کا رخ کیا اور پورے عزم و حوصلے کے ساتھ دہلی شہر اور مغلیہ حکومت کا دفاع کرتے رہے، مگر انگریزوں کی منظم فوج کے سامنے آزادی کی یہ جنگ ناکام ہو گئی، اور انگریزوں نے 20 ستمبر 1857 کو لال قلعے پر باقاعدہ قبضہ کر لیا اور سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون یعنی برما جلا وطن کر دیا گیا۔ 1857 کی جنگ، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، اس جنگ کے ناکام ہونے کے بعد انگریزوں نے ظلم و ستم کی ایسی بجلیاں گرائیں جس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ جنگ آزادی میں سب سے پیش مسلمان اور علماء تھے، اس لیے بدلہ بھی چن کر سب سے زیادہ انہی سے لیا گیا۔ دہلی سے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہوں۔ 40,000 سے زائد علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ 30 مئی 1866 کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھیوں نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، جو آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے پورے عالم میں مشہور ہوا۔ 1857 میں اسی درسگاہ کے ایک فرزند مولانا محمود حسن دیوبندی، جو آگے چل کر شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہوئے۔ تحریک ریشمی رومال یا تحریک شیخ الہند بازبان حکومت برٹش ریشمی خطوط سازش کیس انہی کی پالیسی کا حصہ تھی۔ ثمرۃ التربیت کے نام سے ایک انجمن قائم کی گئی، جس کا مقصد انقلابی مجاہدین تیار